دیکھا اچھا جو سیدنا عمر تھے نا، سیدنا عمر جو وہاں غیر مسلم رہتے تھے، ان کے اوپر ٹیکس تھا، جزیہ تھا، انہوں نے خود کہا تھا ہم اتنے دیں گے، میں نکالے نہیں یہاں سے۔ عمر دیکھا ایک بوڑھا جو ہے نا ذمی ہے، ذمی تو مسلمانوں کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں، جو کافر ہوتا ہے مسلمانوں ملک میں رہ رہا، مسلمانوں کی ذمہ داری میں ہو، اس کی جان مال کی عزت کی حفاظت کرنا یہ حکومت کے اوپر بھی، اور جو اہل علاقہ ہے مسلمان ان کے اوپر فرض اور واجب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کوئی غیر مسلم ہے اس کو جا کر مارنا شروع کر دیں، اللہ نہ کرے فرانس میں کسی نے کچھ دیا ہم پاکستان کے غیر مسلموں کو مارنا شروع کر دیں، نہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ غیر مسلموں کی املاک، عیسائی ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی املاک کی بھی حفاظت کرنا، ان کی جان کی بھی حفاظت کرنا، ان کے مال کی بھی حفاظت کرنا، یہ ذمہ داری اور لازمی ہے۔ یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے کہ کہیں کوئی واقعہ ہو گیا تو عیسائیوں نے فلاں کر دیا ان کے چرچ جلا دو، نہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ایک یہودی ہے بوڑھا، بھیک مانگ رہا ہے۔ کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ میں نے جو معاہدہ کیا تھا مسلمانوں کی حکومت کے ساتھ وہ پیسے میرے پاس پورے نہیں ہوتے، اس لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ عمر نے کہا تھا اس کو معاف کر دو، ان سے نہیں لو کچھ بھی، یہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ عمر گزر رہے تھے نا، ایک جگہ بچے کے رونے کی آواز سنی، بچے کے رونے کی آواز سنی، دروازہ کھٹکھٹایا، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کھانا پینا؟ نہیں، کھانا پینے کو تو ہے، لیکن عمر نے مقرر کیا ہوا ہے بچہ 2 سال کا ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا کیا ہوگا، جب ماں کا دودھ چھوڑ دے گا تب اس کا وظیفہ مقرر کریں گے، کیونکہ جب تک ماں کا دودھ پی رہا ہے ماں کو وظیفہ مل رہا ہے، تو ہمارا ذریعہ آمدن کم ہے۔ ہم نے کیا کیا، بچے کو دودھ چھڑوا دیا ہے، کل جا کر سیدنا عمر کو کہیں گے کہ ہمارے بچے کا دودھ چھوٹ گیا ہے، ابھی اس کا وظیفہ مقرر کر دیں۔ اب ذمہ داری کیا؟ عمر روئے۔ صبح گئے، پہلا حکم پتہ کیا جاری کیا؟ پہلا حکم یہ جاری کیا کہ آج کے بعد سے جو بچہ پیدا ہوگا ساتھ ہی اس کا وظیفہ جاری ہو جائے گا۔ عمر گشت کر رہے تھے نا، بچوں کی رونے کی آواز سنی، پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ان کے والد شہید ہو گئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کھانے کے لیے کہتے ہیں ہانڈی چڑھا رکھی ہے، کہاں ہانڈی میں پتھر ڈالے ہوئے ہیں، ویسے نیچے آگ جلا دی ہے، پتھروں کے ابلنے کی آواز آ رہی ہے، بچے سمجھ رہے ہیں شاید کچھ پک رہا ہے، انتظار کرتے کرتے کیا ہو جائیں گے۔ عمر روئے، روئے، عمر روئے، تو کیوں روئے؟ کہا عمر اللہ تجھ سے پوچھیں گے ان بچوں کے بارے میں، اللہ تجھ سے پوچھیں گے ان بچوں کے بارے میں۔ غلام کو کہا آؤ میرے ساتھ چلو، غلام کا نام اسلم تھا، اسلم میرے ساتھ چلو، چلے بیت المال میں گئے۔ اب عمر کیا کرے، خود ڈال رہے ہیں، بیچ میں کیا کہتے ہیں گوشت ڈال، سوکھا گوشت ڈال رہے ہیں، پنیر ڈال رہے ہیں، آٹا ڈال رہے ہیں، گھی ڈال رہے ہیں۔ جب بوری بھر گئی نا، کہا میرے کندھوں پر رکھو۔ غلام نے کہا آپ امیر المؤمنین ہیں، مجھے اٹھانے دیں۔ کہا نہیں، کل قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے۔ اپنے کندھوں پر اٹھایا، جا کر دے دیا، تھوڑا دور جا کر بیٹھ گئے۔ غلام نے کہا چلیں، دیر ہو گئی۔ کہا نہیں چلتے نہیں، ان بچوں کو روتا دیکھا تھا، ابھی ان بچوں کو ہنستا دیکھنا چاہتا۔ اس کو کہتے ہیں ذمہ داری کا احساس۔ اسٹیٹ، ریاست، حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ رعایا کا احساس کرنا۔ آپ نے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتی، اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن۔ سیدنا عمر بار بار کہتے تھے نا، تو بکر جب خلیفہ بنے نا، خلیفہ بنے تو بکر ایک دن رو رہے تھے۔ پتہ کیوں رو رہے تھے؟ ایک تنکا ہاتھ میں پکڑو تو ایسے ایسے کر رہے تھے، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں یہ تنکا ہوتا۔ کیوں بھلا؟ اس تنکے سے اللہ پوچھیں گے نہیں نا۔ ابو بکر سے اللہ اتنا زیادہ حساب لیں گے، اپنا حساب تو دور کی بات ہے، اتنے لوگ میرے نیچے ان کا حساب لیں گے اللہ۔ یہ کون کہتا ہے؟ ابو بکر
جس کو اللہ کے سلام آتے تھے بھائیو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا ہے، لیکن ابو بکر نے جو میرے ساتھ احسانات کیے ہیں نا، اللہ ہی ابو بکر کو ان کا بدلہ دیں گے. اللہ ابو بکر کو ان کا بدلہ دیں گے. بھائی یہ احساس ذمہ داری ہوتا ہے. حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ رعایا کا احساس کرنا، رعایا کا احساس کرنا. جتنی وہاں کی آبادی ہے ان کو بنیادی ضروریات دینا، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. علاج معالجہ، کھانا پینا، اور جو ذرائع کسب ہے، کمانے کے ذرائع دینا، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. یہ جو ایسا ہمارا ہوتا ہے نا نوکریاں کریٹ کرنا، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے.